الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، مما فی الارض، زمین میں سے یا زمین کی چیزوں میں سے، یا ایہا الناس کلو مما فی الارض، اے لوگو، تم کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے، حلالا طیبا، حلال، طیباً پاکیزہ چیزوں کو، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ چیزوں کو، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، انہ یقیناً وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین واضح، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، انما یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، انما یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور اس بات کا کہ تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ما لا تعلمون ایسی چیز جس کا تمہیں علم نہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، تم چلو، ما انزل اللہ، اس چیز پر جسے اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم چلیں گے، ما الفینا، اس پر جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا، واو اور لو اگر، کیا اگر، کان آباؤہم اگر ان کے آباء و اجداد تھے، لا یعقلون شیئا کسی چیز کو نہ سمجھنے والے، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئا کسی چیز کو، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادے ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، وَمَثَلُ اور مثال، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، کمثل الذی ینعق اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی ینعق جو جانوروں کو زور زور سے ہلاتا ہے، بما لا یسمع کہ وہ نہیں سنتے، الا دعاء مگر پکار، و نداء اور آواز، یعنی وہ پکار اور آواز کے علاوہ انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی، صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی مثال جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے ہلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ اگر تم اسی کی تعبدون عبادت کرتے ہو۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادے ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی مثال جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. صم بکم عمي فهم لا يعقلون، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے اس میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے کو سنواریں، شیطان سے بچیں، برائیوں سے محفوظ رہیں، حلال و طیب غذا سے قوت حاصل کریں، حرام و حلال کے بنیادی فرق کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر راہ ہدایت پائیں تاکہ انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود حاصل کر سکیں. عرب کے مشرکین نے اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیا تھا اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا. مثلا وہ بعض جانوروں کو مخصوص کر لیتے تھے کہ ان کا دودھ صرف وہ لوگ پئیں گے جو لات ایک بت ہے جو اس بت کے پجاری ہیں، اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے ان جانوروں کو. اسی طرح جب مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو کہتے کہ تو اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اور اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے حرام ہے اور مردوں کے لیے حلال ہے. اسی طرح بعض مشرکین نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے تھے اور ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کو ان کی تعظیم کے عقیدہ سے حرام سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے یہ بت کو جانور دے دیا ہے اب ہمارے لیے اس جانور سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، اور اپنے اس فعل کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے. اور اسی طرح یہ چاہتے تھے کہ جن جانوروں کے نام جن بتوں کے نام ہم نے یہ جانور چھوڑے ہیں ان بتوں کی شفاعت ہمیں مل جائے. تو اس طرح ان جانوروں کو یہ اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے. جبکہ دیکھا جائے تو کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مخلوق کا تو یہ کام ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے واضح فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، تو انسانوں کو مخاطب کیا. تو انسانوں کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی جو خلافت ہے یہ انسانوں کے لیے ہے اور جنات انسانوں کے تابع ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلالن لفظ حل کا اصلی معنی ہے گرا کھولنا. گرا کھولنا، جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی جائے تو گویا ایک گرا کھول دی گئی اور ایک پابندی ہٹا دی گئی. اور یہاں پر حلال سے مراد وہ چیز ہے جس کے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. تو حلالن سے کون سی غذا مراد؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہے.
طیبن، لفظ طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ. پاکیزہ کا مطلب یہ کہ ایسی چیز جسے شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ طبیعت کو بھی مرغوب ہو، طبیعت کو بھی مرغوب ہو، طبیعت اس کو چاہتی ہو، پسند کرتی ہو. اور یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا حلالن طیبا، یہاں پر طیب سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے ساتھ کسی غیر کا، کسی اور کا حق متعلق نہ ہو. مثال کے طور پر گندم کھانا حلال ہے، اور اگر یہی گندم کسی سے رشوت میں لی ہو، یا کسی سے چوری کی ہو، یا کسی سے چھینی ہو، تو یہ طیب نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہوگی، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح بکری حلال ہے، مگر کسی کی بکری چوری کر کے کھائے تو وہ طیب نہیں ہوگی، کیونکہ طیب کا ہم نے کیا معنی کیا؟ جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو. تو بنیادی طور پر قرآن نے یہاں پر بیان کیا کسی چیز کو کھانے کی دو شرطیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہو، اور دوسرا یہ کہ غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو. یا یوں کہہ لیں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا حلال ہونا ضروری ہے. حلال کا کیا مطلب؟ کہ حق اللہ، یعنی اللہ کا جو حق ہے اس کو مد نظر رکھیں، یعنی اللہ نے اس کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں، اس کو مد نظر رکھیں. دوسرا، اللہ نے فرمایا طیب، تو طیب میں فرمایا حق العبد، بندے کا جو حق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ کسی اور کی چیز تو آپ استعمال نہیں کر رہے. تو اگر کسی غیر کا حق ہے، کسی غیر کی مملوکہ چیز ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہوتا ہے. ظاہر ہے اس سے اجازت نہیں لی. اجازت لے کر استعمال کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے بہت سارے معاملات میں. البتہ کچھ رشتہ داریاں، کچھ تعلقات دوستی کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پھر میرا اور یہ چیز میری ہے اور یہ چیز تمہاری ہے، اس کا فرق جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، والدین اور اولاد. اب والدین کی چیز جو ہے وہ اولاد کی سمجھی جاتی ہے، اور اولاد کی چیز جو ہے وہ والدین کی سمجھی جاتی ہے. بلکہ حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو اور تمہارا جو مال ہے نا وہ تمہارے باپ کا ہے. ٹھیک ہے، تو باپ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کا مال، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزیں، کھانا پینا، کوئی لباس جسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، ایسی چیزیں جو عام استعمال کی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب جو بیٹا ہے وہ اپنے والد کی جائیداد فروخت کر دے، یا والد اپنے بیٹے کی جائیداد اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دے. تو جو عام روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں انہیں جو قریبی ہمارے احباب ہیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو قریبی نہیں ہے ان کی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان سے اجازت لینا ضروری ہے. اس کے احکام سورہ نور کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. بہرحال حلال ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور طیب ایسی چیز جس کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا حق وابستہ نہ ہو. تو یہ چیزیں ہمارے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ جو آج کا سبق ہے اس سے ایک سبق مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا، اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا، اور ان جانوروں کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر حرام کر لینا ناجائز، اور ایسا کرنا گناہ اور حرام ہے. اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا، تو اس کی توبہ کا طریقہ اب یہی ہے کہ اپنے اس خیال سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، پھر اس کا گوشت اس کے لیے حلال ہو جائے گا، استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو.
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। दो कदमों के दरमियान जो फासला होता है इसको खुतवात कहा जाता है। खुतवा, दो कदमों के दरमियान फासला, इसको खुतवा कहा जाता है। तो फरमाया जा रहा है कि शैतान की थोड़ी सी भी इत्तिबा ना करो। और शैतान के साथ जो हमारी दुश्मनी है, ये ऐसी दुश्मनी है कि इंसान तो भूल जाता है, लेकिन शैतान किसी मंजिल और किसी मरहले पर इस दुश्मनी को नहीं छोड़ता। एक मशहूर कहावत है कि कोई अल्लाह का बंदा था, तो वो नेक आदमी था, शैतान से बचता था, शैतान के बहकावे में नहीं आता था। तो एक दिन दोपहर का वक़्त था, गर्मी का ज़माना था, वो एक दीवार के नीचे ना लेट गया कि थोड़ा-सा आराम कर लूँ, सो गया। तो अब जैसे ही थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा तो एक शख़्स ने उसको आकर जगाया और उसे कहने लगा, "भई, आप यहाँ से उठ जाएँ, ये दीवार गिरने वाली है।" तो वो उठा तो उसने देखा वाक़ईतन थोड़ी देर बाद वो दीवार गिर गई। उसको हैरानगी हुई कि ये शख़्स कौन था जिसने मुझे उठाया है? तो वो उसके पास गया, उससे कहने लगा, "यार आप कौन हो? अपना तारुफ़ मुझे करवाएँ। आपने मेरे साथ इतना एहसान का मामला किया है कि इस दीवार को के गिरने से पहले आपने मुझे जगा दिया।" तो उसने पहले तो जान छुड़वाई, फिर उसने बताया कि मैं इब्लीस हूँ। मैंने कहा, "अच्छा, तो इब्लीस हो, तो मुझे बचाया क्यों है? मेरे साथ ये हमदर्दी तुमने क्यों की है? मैंने तो आज तक इब्लीस की बात कभी नहीं सुनी, तो तुमने मेरी जान क्यों बचा ली?" उसने कहा, "अगर दीवार के नीचे आकर तुम मर जाते, तो शहीद होते, और मैं अपने दुश्मन को शहीद क्यों होने दूँ?" ठीक है जी? तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि शैतान किसी भी हालत में इंसान का खैर-ख़वाह नहीं हो सकता। इससे हमने अपने आप को बचाना है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वो तो तुमको यही हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो। शैतान तो हमें यही कहेगा ना, तुम बुराई के काम करो, बेहयाई के काम करो। सू का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ बुराई, और फ़हशा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ बेहयाई। तो कहते हैं जो गुनाह ज़ुबान से किए जाते हैं, वो कहलाते हैं सू। जैसे हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की दिल आज़ारी की बात करते हैं, तो ये क्या है? सू। और फ़हशा, फ़हशा ऐसे गुनाह जो हमारे अमल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ज़िना करना, किसी को मारना, शराब पीना, किसी गुनाह के लिए चल कर जाना, या गाने सुनना, बुरी बातें, ग़ीबत सुनना। तो शैतान हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, शैतान तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ज़ुबान से भी गुनाह करो, जैसे झूठ बोलो, ग़ीबत दो, गालियाँ दो, और अमल के साथ भी गुनाह करो, ज़िना और बदकारी करो, लवातत करो, शराब करो। तो शैतान तो यही कहेगा। और सू और फ़हशा की दूसरी तफ़सीर ये की गई है कि सू ऐसे गुनाह को कहते हैं जो आदमी छुप कर करता है। जो आदमी गुनाह छुप कर करे, चाहे वो ज़ुबान का हो, चाहे अमल का हो, बस जो गुनाह छुप कर रहा है वो सू। और फ़हशा ऐसा गुनाह जो एलानिया तौर पर करे, लोगों के सामने जो गुनाह किया जाए, वो चाहे ज़ुबान का हो, चाहे हाथों का हो, किसी उज़व का हो। तो शैतान, इस आयत के मुताबिक तशरीह ये होगी कि शैतान हमें छुपकर और एलानिया गुनाह करने का हुक्म देता है। और साथ शैतान ये भी कहता है, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। जैसे भी हमने पढ़ा ऊपर कि अल्लाह ताला ने तो वो जानवर हराम करार नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने उस जानवर को अपने ऊपर हराम करार दे दिया, और अब इसको क्या समझ रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इस पर हमें सवाब दे रहा है, और इसके ज़रिए हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। तो अल्लाह ताला ने तो ये नहीं हमें हुक्म दिया। तो ये फरमा रहे हैं, और व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह ताला पर ऐसी बातें कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। शैतान ये हुक्म देता है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। काफ़िरों की एक बीमारी का तज़किरा। और जब उन काफ़िरों से कहा जाता है कि उस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, वो कहते हैं कि नहीं,
ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اللہ کی پیروی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مقابلے میں رکھیں گے. ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں رکھیں گے. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ دینی مسائل پر عمل نہ کریں اور اس کے مقابلے میں آباء و اجداد، والدین، رشتہ داروں کی بات کو اہمیت دیں. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. بعض لوگ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں والدین کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے آئے تو اس کو ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ مقابلے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں اور ان کے مقابلے میں باپ دادا کا، والدہ کا، والدین کا حکم ہے تو اس کو ماننا جائز نہیں ہے. تو بعض سطحی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دین دار، بزرگان دین، اولیاء امت اور ائمہ اکرام کی تقلید کرتے ہیں تو اس آیت میں اس کی تقلید سے بھی منع کیا جا رہا ہے. یہ ان کا اعتراض یا یہ ان کی بات قرآن کریم اور احادیث سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت ذکر کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. بیٹے کو انہوں نے نصیحت کیا کی؟ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو اللہ تعالیٰ سے جن لوگوں نے لو لگائی ہوئی ہے ان کے راستے کی اتباع کرو. جن لوگوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے ان کے راستے کی اتباع کرو. پیچھے بھی ہم سورہ فاتحہ میں یہ بات پڑھ چکے. پہلے ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. پھر اس کے فوراً بعد کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا. پھر یہاں پہ مزید تشریح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا، اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. تو دیکھیں قرآن ہمیں صاف سکھا رہا ہے کہ انبیاء کے راستے پر چلو، ٹھیک ہے جی، صدیقین کے راستے پر چلو اور صالحین کے راستے پر چلو اور شہداء کے راستے پر چلو. یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. گویا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر چلو. تو یہاں پہ جس تقلید سے منع کیا جا رہا ہے وہ تقلید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہم کسی کے حکم کو ترجیح دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کے حکم کو ترجیح دیں، ایسا نہیں. اور جبکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ دیندار جو ماہرین ہیں دین کے ان کی بات کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو. تو جو امام ہیں جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ، تو ان ائمہ کی تقلید جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ لازمی ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اب کون سکھاتا ہے کہ یہ الف ہے، کون سکھاتا ہے کہ یہ با ہے، کون بتاتا ہے کہ یہ گاڑی ہے، کون بتاتا ہے کہ یہ گھر ہے، کون بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے، کون بتاتا ہے کہ یہ باپ ہے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی استاد اس کو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے نا. اسی کا نام تو تقلید ہے کہ کسی کی بات مان کر چلے. اگر وہ بچہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا کہ یہ الف ہے، میں تو نہیں مانتا کہ یہ با ہے، میں تو نہیں مانتا کہ یہ تا ہے، تو ظاہر ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا میں تحقیق کر کے آتا ہوں، وہ تحقیق کرنے میں لگا رہے گا، وہ پہلی تحقیق نہیں کر سکے گا. تو اس طرح انسان کی گھٹی میں داخل ہے تقلید، لیکن ہر تقلید منع نہیں ہے، ہر تقلید بری نہیں ہے. وہ تقلید بری ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی کریں، وہ تقلید بری ہے جو ہم
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में करें। हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए हम किसी की तकलीद करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करने के लिए हम किसी की तकलीद करें, तो ये बाइस सवाब है। और हम जिन अइम्मा की तकलीद करते हैं, हमारा ये अकीदा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबिया इकराम मासूम हैं। अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है। सहाबा भी मासूम नहीं, सहाबा महफूज हैं। ताबईन, तबा ताबईन, औलिया उम्मत कोई मासूम नहीं है। उनसे गलती सरज़द हो सकती है। जितने गुमराह फ़िरक़े हुए हैं, वो तमाम के तमाम गुमराह फ़िरक़े इसलिए हुए कि उन लोगों ने तक़लीद को छोड़ा। तक़लीद को छोड़ा तो फ़ौरन गुमराह हुए। क्यों? जब आप तक़लीद को छोड़ देंगे, तो आप पाबंद नहीं हैं कि आप किसी की बात मानें। जब आप किसी की बात मानने के पाबंद नहीं, तो आपके ऊपर गुमराही के दरवाज़े खुल जाते हैं। आपके ज़हन में जो बात आती है, आप उसको कहते हैं यही बात दुरुस्त है। जबकि जब आप तक़लीद कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर पाबंदी होती है कि जो उलमाए उम्मत ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने कुरान की हदीस की तशरीह की है, आप उससे निकल नहीं सकते, उसके अंदर रह सकते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इतना बड़ा दावा किया नबूवत का, ठीक है? उसने खुद लिखा है कि जब मैंने तक़लीद छोड़ी, तो मेरे ऊपर ये दरवाज़े खुले हैं, गुमराही के दरवाज़े। इसी तरह और जितने गुमराह लोग हैं, वो सब के सब तक़लीद छोड़ने की वजह से हुए हैं। बस हमारे ज़हन में ये फ़र्क रहना चाहिए, हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की पैरवी या इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं करते। बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए इनकी बात पर अमल करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करने के लिए इनकी बात पर अमल करते हैं। और इन हज़रात का, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, चारों अइम्मा का जो इख्तिलाफ है, वो हलाल और हराम का नहीं है। आम तौर पर 95-99% मसाइल में जो इख्तिलाफ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अफ़ज़ल क्या है? रफ़ा दैन करना अफ़ज़ल है या नहीं? लिहाज़ा सबके नज़दीक रफ़ा दैन करने वाले की नमाज़ होगी और इसी तरह सबके नज़दीक जो रफ़ा दैन नहीं करता उसकी भी नमाज़ होगी। क्योंकि दोनों किस्म की अहादीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से साबित हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रफ़ा दैन करना अफ़ज़ल है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रफ़ा दैन ना करना अफ़ज़ल है। बस ये नहीं कहते कि ये नाजायज़ है, ये नहीं कहते। तो बहरहाल आम आदमी के लिए तक़लीद करना फ़र्ज़ है, लाज़िम है। अगर आम आदमी तक़लीद नहीं करेगा, तो वो गुमराही के फाटक में दाखिल हो जाएगा। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। इसको एक और बात से समझ लें, ये हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। तो अब अगर आप उस्ताद की बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप गुमराही होंगे ना। अब उस्ताद बताएगा इसका ये लफ़्ज़ ये लफ़्ज़ है और इसका ये मतलब है। तभी तो आपको पता चलेगा। उस्ताद नहीं बताएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका नाम तक़लीद है। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। भला क्या उस सूरत में भी उनको यही चाहिए जब उनके बाप-दादा दीन की ज़रा भी समझ ना रखते हों और उन्होंने कोई आसमानी हिदायत भी हासिल ना की हो। ये जो अल्फ़ाज़ है ना कुरान पाक के, ये भी बता रहे हैं कि बाप-दादा अगर हिदायत पर हों, तो उनकी बात मानो और बाप-दादा अगर अक़ल से काम ले रहे हों, तो उनकी मानो। लेकिन अगर वो अक़ल से काम नहीं ले रहे, अगर वो हिदायत याफ़्ता नहीं है, तो फिर उनकी बात नहीं माननी। ये कुरान के अल्फ़ाज़ से मालूम हो रहा है। वमथलुल लज़ीना कफ़रू कमथलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। और जिन लोगों ने कुफ़्र अपना लिया है, उनको हक़ की दावत देने की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कोई शख़्स उन जानवरों को ज़ोर-ज़ोर से बुलाए, जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं समझते। देखें जी, एक आदमी जानवरों के सामने लंबी तकरीर शुरू कर दे, तो क्या ख़्याल है जानवरों को पता चलेगा ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो यही समझेंगे ये शोर मचा रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ये कुफ़ार हैं, उनको समझाना ऐसे है जैसे जानवर के सामने बीन बजाना। इनकी क्या हालत है? सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं लिहाज़ा कुछ नहीं समझते। ये लोग, ये कुफ़ार जानवरों से भी आगे निकले हुए हैं। ये हक़ बात सुनने से बहरे हैं, हक़ बोलने से गूंगे हैं।
حق کی چیزیں دیکھنے سے اندھے ہیں، اسی وجہ سے وہ عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے کافر نہ تو بہرے ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ گونگے ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ وہ ایمان کی جو بات ہے اس کو قبول کرنے سے، اس کو دیکھنے سے، اس کو سننے سے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ پاکیزہ چیزوں کو چھوڑنا شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور پاکیزہ قرار دی ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ موجودہ دور میں یہ بہت زیادہ رواج چل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، شراب ہے، خنزیر ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ کا نام لیے بغیر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو دیندار لوگ ہوں ان سے ہمیں گوشت لینا چاہیے، اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا چاہیے یہ کس قسم کا گوشت ہمیں دیتا ہے، اور تمام چیزوں میں بھی ہمیں پاکیزہ، حلال اور طیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔